وضو کی سنتے کتنی ہیں؟ 13 سنتے ہیں۔ نمبر 1، جب بھی آپ وضو کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے جب کوئی بندہ بسم اللہ پڑھ کر وضو شروع کرتا ہے، حالانکہ وضو کے وقت ہم اپنے ہاتھ دھوتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، بازو دھوتے ہیں، پاؤں دھوتے ہیں، یہ بس یہی دھوتے ہیں، اس کے علاوہ باقی وجود کا حصہ نہیں دھوتے۔ لیکن حدیث میں آتا ہے جب آپ بسم اللہ پڑھ کر وضو اسٹارٹ کریں گے تو بسم اللہ کی برکت سے آپ کا پورا وجود گناہوں سے صاف ہو جائے گا، اور صغیرہ گناہوں سے پاک ہو جائے گا آپ کا وجود۔ اور پھر وضو ایسی چیز ہے جسم کے تمام گناہ ضائع ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے پہلے نمبر پر آتا ہے جب آپ وضو کریں تو وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھ لیں۔ نمبر 2، آپ نے نیت کرنی ہے وضو کی۔ نیت آپ کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کے الفاظ ہیں کہ میں کون سی نیت کروں، بس آپ ارادہ کریں، نیت کر لیں کہ میں نماز کے لیے، عبادت کے لیے وضو کر رہا ہوں۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح دھوئیں گے، اچھی طرح دھوئیں گے ہاتھوں کو۔ یہ بسم اللہ پڑھنا بھی سنت، نیت کرنا بھی سنت، یہ ہاتھ دھونا بھی سنت، ہاتھ اچھی طرح دھوئیں گے۔ تو تیسرے نمبر پر آتا ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیں۔ نمبر 4، مسواک کرنی ہے۔ مسواک کے بہت سارے فضائل ہیں، مسواک کے اتنے بڑے فضائل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت کا ڈر ہے کہ اگر میں ان کے اوپر مسواک لازم کر دوں تو میری امت مشقت میں آ جائے گی، تکلیف میں آ جائے گی۔ اس کو تکلیف سے بچانے کے لیے میں نے اس مسواک کی سنت کو فرض قرار نہیں کیا بلکہ میں نے سنت قرار دے دیا ہے۔ اور اس کے اتنے بڑے فضائل ہیں، مسواک کرنے سے دنیا میں بھی آپ کو ہزاروں فائدے ملیں گے، جسمانی بھی فائدے ہیں، دنیا میں بھی فائدے ہیں۔ مسواک بار بار ہر نماز کے بعد مسواک کرنے کی برکت سے اللہ آپ کو موت کے وقت کلمے والی، ایمان والی موت بھی نصیب کرے گا، اور اس مسواک کی برکت سے آپ کی اللہ تعالیٰ قبر کو روشن اور منور بھی کر دیں گے۔ یہ اتنی بڑی فضیلتیں ہیں مسواک کرنے کی۔ اور اس کے بعد 5ویں نمبر پر آتا ہے کولی کرنا۔ یہ کولی ہم اچھی طرح کریں۔ ہم جب کوئی کھانا وغیرہ کھا لیتے ہیں تو کوشش کیا کریں جب کولی کریں تو دانتوں میں اگر کوئی غذا پھنسی ہوئی ہے تو اس کو اچھی طرح صاف کریں تاکہ ہمارے دانت صاف ہو جائیں تو ہمیں نماز میں خلل پیدا نہ ہو۔ تو آپ جب بھی وضو کریں تو اچھی طرح کولی کیا کریں، اور 3 مرتبہ ہی کلولی کرنی ہے۔ اور اس کے بعد نمبر 6، 3 مرتبہ آپ نے اپنے ناک میں پانی ڈالنا ہے۔ پانی کا چلو بھر کے آپ اپنے ناک میں ڈالیں، بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی اپنے ناک میں ڈالیں تاکہ جو یہ ناک کی ہڈی ہے اس نرم ہڈی تک آپ اپنی انگلی پہنچائیں۔ ناک کے اندر جتنے بال ہیں وہ پانی سے تر ہونے چاہیے۔ یہ 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا سنت ہے۔ نمبر 7، 7ویں نمبر پر آتا ہے داڑھی کا خلال کرنا، یعنی کہ جن لوگوں نے داڑھی مبارک رکھی ہوئی ہے آپ اپنا یعنی کہ چہرہ دھوتے ہیں، جب آپ فرض ادا کر رہے ہیں یہ داڑھی کا خلال اس وقت کرنا ہوتا ہے۔ آپ پانی جو ہاتھ میں پانی ڈال کر آپ داڑھی میں ایسا کریں، پانی ڈالیں اور داڑھی میں انگلی خلا کر رہے ہیں۔ جب آپ خلال کریں گے تو چاہے آپ کی داڑھی کے جو جلد ہے، جو داڑھی کے اندر کی جلد ہے، چاہے وہاں تک پانی پہنچے یا نہ پہنچے، آپ کی یہ سنت ادا ہو جائے گی۔ چاہے پہلے نمبر آپ نے چہرہ اچھی طرح دھونا ہے، پھر آپ نے داڑھی کا خلال کرنا ہے تاکہ یہ فرض بھی ادا ہو جائے گا، داڑھی کا خلال کرنے سے آپ کی یہ سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ نمبر 8، 8ویں نمبر پر آتا ہے پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ فرض ادا کرتے ہیں وضو کا، پاؤں دھوتے ہیں، اس وقت ہم اپنے پاؤں کی یعنی کہ مکمل انگلیوں کے جو درمیانی حصہ آتا ہے ان میں خلال کرنا ہے تاکہ اس میں پانی چلا جائے، کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ پاؤں کی انگلیوں میں اکثر مٹی وغیرہ پھنس جاتی ہے، گندگی پھنس جاتی ہے۔ اس خلال کو کرنے سے وہ ہماری سنت بھی ادا ہو جائے گی اور ہمارا فرض بھی ادا ہو جائے گا۔ نمبر 9، ہر عضو کو 3 بار دھونا ہے۔ آپ نے ہاتھوں کو 3 بار دھوئیں، کولی بھی 3 بار کریں، ناک میں پانی بھی 3 بار ڈالیں، چہرے کو بھی 3 بار دھوئیں، بازو کو، یعنی کہ مکمل وضو آپ جو کر رہے ہیں چاہے وہ فرض ہے چاہے وہ سنت ہے، ان کو تمام وضو کو 3 مرتبہ کرنا ہے۔ نمبر 10، 10ویں نمبر پر آتا ہے سر کا مسح کرنا۔ پھر اگر آپ وضو کر کے مکمل سر پر ہاتھ پھیر دیں، یہ بھی سنت طریقہ ہے، اس کا بھی آپ کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔
نمبر 10ویں نمبر پر آتا ہے سر کا مسح کرنا. پھر اگر آپ وضو کر کے مکمل سر پر ہاتھ پھیر دیں یہ بھی سنت طریقہ ہے, اس کا بھی آپ کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. نمبر 11ویں نمبر پر آتا ہے ہر وضو کو ترتیب سے کرنا ہے. جیسا کہ پہلے ہم نے نیت کرنی ہے, بسم اللہ پڑھنی ہے, دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے, کولی کرنی ہے, اس ترتیب سے کریں گے. اگر آپ ترتیب سے ہٹ کر آپ نے پہلے کولی کرنی تھی, ناک میں پانی چڑھا لیا, تو یہ ترتیب غلط ہو رہی ہے. اگر آپ بھول کر اس طرح کر رہے ہیں آپ کا وضو تو ہو جائے گا لیکن آپ کو سنت کا ثواب نہیں ملے گا. تو اسی لیے 11ویں نمبر پر آتا ہے ہر وضو کو جب ہم وضو کرتے ہیں ترتیب سے دھویا کریں. سنت کو اللہ تعالی ہمیں اس کا بہت سارا اجر عطا فرمائے گا, کیونکہ سنت کا اجر ہمیں اس وقت محسوس ہوگا جب ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی کہ سنت پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ کتنا بڑا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. نمبر 12ویں نمبر پر آتا ہے آپ دونوں کانوں کے پچھلا جو حصہ ہے اس میں آپ نے انگوٹھے سے یہ کانوں کا خلال کرنا, مسح کرنا, یہ بھی سنت ہے. اور اسی طرح آخری اور 13ویں نمبر پر آتا ہے آپ جب وضو سٹارٹ کیا ہے تو فوراً آپ وضو میں لگے رہیں. یہ نہ ہو آپ کولی کر لیں, لوگوں سے باتیں کرتے رہیں, پھر بعد میں پھر اگلے پھر ناک میں پانی ڈالیں, ناک میں پانی چڑھا لیں, پھر باتیں کرنی شروع کر دیں, پھر بعد میں جا کے چہرہ دھوئیں. ایسا نہیں. یہ 13ویں نمبر پر یہ سنت آتی ہے کہ آپ نے پے در پے ترتیب سے اور ہر عضو کو پہلا عضو خشک ہونے سے پہلے اگلے عضو کو دھونا, یہ سنت طریقہ ہے. یہ 13 سنتے ہیں وضو کی. جب ہم انشاءاللہ وضو کو فرائض کے ساتھ ادا کریں گے اور اس وضو کو سنت کے مطابق ادا کریں گے تو انشاءاللہ اس وضو کرنے سے ہمارے جسم کے تمام گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا, اور اس طرح فرائض اور سنت کے مطابق وضو کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری تمام عبادتوں کو بھی قبول کرے گا. تمام مسلمانوں کو چاہیے جو ہم نمازیں مسلسل پڑھ رہے ہیں ان نمازوں کو ہم نے سیکھنا ہے, ان نمازوں کو ہم نے سنت کے مطابق پڑھنا ہے. جب ہم ان نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ سنت کے مطابق پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا اجر اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی عطا فرمائیں گے, آخرت میں بھی.